اس دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا اور اس گھٹیا کام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی اور سخت ترین عذاب پہنچا تو یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ قوم آج بھی اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس قوم نے کس کے کہنے پہ ہم جنس پرستی کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کب اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، یہ سب کچھ اور بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو کہ انتہائی زیادہ زرخیز اور خوبصورت تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر بھی آباد تھا، جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں پر طرح طرح کے اناج، جو اور پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد کی وجہ سے کبھی کبھی بہت تنگ بھی آ جایا کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے اور سریعام دھوکہ بازی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی، اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر حضوری سمجھی جاتی تھی، خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم عورتوں کے ہوتے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں مذکور ہے کہ اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے ہی تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گھنونے کام سے منع کرنا شروع کر دیا،
مگر وہ باغی قوم اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے اور انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تم ہمارے پاس جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہونے لگے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، تم اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ سورہ ہود میں مذکور قرآن پاک کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ پاک سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو جس پر وہ بولے کہ اے لوط، تم تو جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ لوط، آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے۔ بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ شہر سدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا، تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرہ قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑی ہوئی ہے۔